یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، تو ہم سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بڑی عقیدت، محبت، احترام و خلوص کے ساتھ نبی، آل نبی، اصحاب نبی، ازواج نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ گہربار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں، باواز بلند ہدیہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بابو اس کا کور نکال کے پھینک دو، اس کا کور نکالو، اس کو پھینک دو، دوبارہ مت رکھنا اسے، ٹھیک ہے؟ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، بس اسی کے تعلق سے ہے یہ جو میں نے اشارہ کیا، یہ بھی اسی تعلق سے ہے۔ آپ ادھر ادھر مت دیکھیے، پریشان مت ہوئیے، باقی بات سب پر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہا کہ اے محبوب آپ کہیے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، جی تم اللہ سے اگر پیار کرتے ہو تو کیا میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ پیار کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سے۔ جناب والا، آپ کا پیار اپنے خالق کے لیے کتنا ہے، آپ کی محبت اپنے نبی کے لیے کتنی ہے، یہ آپ اپنے دل میں جانو، وہ آپ کا مالک جانے، ہمارے رسول جانے، میں نہیں جانتا۔ لیکن ایک مدعا آپ کے سامنے پیش کریں گے، گفتگو اسی پر۔ جناب والا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، محبت رسول کی بات چلی ہے، مجھ سے پیشتر بھی آپ نے گفتگو سنی۔ ابھی یہاں پہ جو ساری محفلیں، انجمنیں ہیں، یہ ساری انجمن، یہ بہاریں، یہ محفلیں صرف ایک سبب سے ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرتے کہ نہیں؟ جی کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں؟ جی کتنا کرتے ہیں؟ ذرا زور سے کتنا کرتے ہیں؟ کوئی پیمانہ ہے آپ کے پاس؟ کوئی ہے پیمانہ؟ جناب والا لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ واہ واہی کر دیں تو پیار ہو گیا، لوگ اگر اٹھ کے مجھے نذرانے دے دیں تو یہ پیار ہو گیا۔ جناب والا کچھ پتا نہیں کسی کو کہ ہم جو پیار کرتے ہیں، یہ ہمارا پیار مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں مقبول ہے بھی کہ نہیں ہے۔ جناب والا آپ کو نہیں خبر، لیکن ذرا اندازہ لگائیے، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پیار کرنے کے لیے خالق کائنات نے کہا ہے، وہ نبی، وہ خالق کائنات کے پیارے رسول ہمارے آقا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ اس مدعا کو سمجھ گئے تو جناب والا آپ ساری محفل کا لب لباب سمجھ جائیں گے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، آپ یہ مت دیکھیے کہ لوگ آئے چلے گئے، تقریر ختم ہو گئی، علماء آئے بولے چلے گئے، فلاں صاحب کی تقریر ہو گئی، مجمع یہاں تک تھا وہاں تک تھا، بڑے تھوڑے لوگ ہیں، کوئی ٹانگ پھیلا کے بیٹھا ہے تو کوئی مایوس بیٹھا ہے تو کوئی سر جھکا کے بیٹھا ہے، کسی کو نیند آ رہی، کسی کا پان ختم ہو گیا، کسی کو بیڑی کی طلب لگ رہی۔ جناب والا آپ یہ سب مت دیکھیے، ایک بات میں کہہ رہا ہوں سنیے، یہ اڑیسہ کے رئیس اعظم، بلکہ اڑیسہ ہی نہیں بلکہ رئیس ہندوستان، بلکہ رئیس ہندوستان ہی نہیں بلکہ میں یہ کہوں کہ رئیس دنیا۔ ارے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ صرف اڑیسہ کا نہیں، وہ صرف ہندوستان کا نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے ولی ہوتا ہے۔ ساری دنیا ہی نہیں، ساتوں آسمان و زمین تک اس کے ولایت کے چرچے ہوتے ہیں۔ پانی کے اندر بھی مچھلیاں اس کو پہچانتی ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، فرشتے اپنے اس اللہ کے ولی کو پہچانا کرتے ہیں۔ حکومت صرف یہیں تک نہیں ہوتی، حضور مجاہد ملت احمد رضوان، بات سن لیجئے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، کام آئے گی۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ میں اپنی گفتگو کو یہیں سے شروع کروں۔ پیار کسے کہتے ہیں جناب والا؟ محبت ہوتی کیسی ہے؟ ہمارے بزرگوں سے سنیے، آپ نعرہ خوب لگاتے ہیں، مجاہد ملت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، احسن پیا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن جناب والا دامن 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 آپ کہتے رہے، لیکن کبھی تو مٹھی دیکھ
देखी होती कि इस मुट्ठी में दामन आया भी था कि नहीं आया था, वो दामन था कैसा। आपको मैं बताता हूँ, जरा सुनिए, मोहब्बत किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं, अकीदत किसे कहते हैं, क्या होता है अपने बुजुर्गों का एहतराम करना, उनसे प्यार करना, नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम के हदीसों पर जो आका ने फरमा दिया उस पे अमल करना किसे कहते हैं। तादाद कभी मत देखिएगा, किसी भी महफिल में जाइए, किसी भी मजलिस में जाइए, तादाद कभी नहीं देखिए। सुनिए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत अहमद रिजवान को इलाहाबाद से बड़ी मोहब्बत थी, सुना होगा आपने, ठीक ही नहीं थी। जनाबे वाला इलाहाबाद में एक जगह है पत्थर गली, सुन लीजिएगा, कभी जाइएगा तो देखिएगा भी। पत्थर गली में एक औरत के मकान पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत अहमद रिजवान ने तोशा शरीफ पढ़ा। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के न्याज की महफिल रखी गई तोशा शरीफ की सूरत में। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अहमद रिजवान तशरीफ ले गए। मोहब्बत किसे कहते हैं सुनिए, तशरीफ ले गए। और जब हजरत तशरीफ ले गए तो जाके वहां पे देखा तो मुख्तसर सी महफिल थी, चंद लोग थे। औरत ने अपने हिसाब से कुछ रिश्तेदारों को बुलाया था, बड़ी मुख्तसर सी महफिल थी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के साथ इलाहाबाद के एक हकीम साहब चला करते थे, वो भी साथ में मौजूद थे। अब जब फातिहा खत्म हुई, हुजूर मुजाहिद मिल्लत अहमद रिजवान खड़े हुए मिलाद शरीफ पढ़ने के लिए। आपने तकरीर की, अब तकरीर करने लगे तो बहुत लंबी तकरीर, बड़ी शानदार तकरीर, मुदल्लल तकरीर, ऐसी तकरीर जैसे हजारों का मजमा हो, ऐसी तकरीर जैसे सुनने वाले ऐसे हो कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सहाबा इकराम के गुलामों की जमात बैठी हो। तकरीर हो रही है, लेकिन हमारे दिलों में क्या होता है, जब महफिल कम होने लगती है, रात ढलने लगती है, लोग कम होने लगते हैं, तो सब यही सोचता है जल्दी खत्म होए, जल्दी खत्म होता कि नहीं, अरे जल्दी खत्म हो, जल्दी हटे, बवाल खत्म हो। जनाबे वाला, जिस महफिल को कमेटी वालों ने कितनी मेहनत से सजाया, कितने दरवाजों पे गए होंगे, कितनों दरवाजों पे हाथ फैलाया होगा, नबी के जिक्र के लिए चंदा मांगा होगा, कितनी मेहनत से ये टेंट लगे हैं, कैसे कुमकुमे शामियाने लगे हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से नुकबा व शोरा बुलाए गए और अपनी खुशियों को दोबाला करने के लिए औलादे रसूल को बुलाया गया। जनाबे वाला, ऐसे खत्म हो जाए महफिल, ऐसी खत्म हो जाए, आप यही चाहते हैं, बस यूं ही ऐसे ही महफिल का रंग रहे, आप यही चाहते हैं। तो सुनिए जनाबे वाला, हुजूर मुजाहिद मिल्लत अहमद रिजवान तकरीर किए जा रहे हैं, हकीम साहब देख रहे हैं कि क्या बात है, हजरत गुफ्तगू खत्म नहीं कर रहे। बहरहाल गुफ्तगू खत्म हुई, जब चलने लगे, हकीम साहब थोड़े मुंह बोले थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत से कहने लगे, हजरत सुनने वाले तो थे नहीं, सुनने वाले तो थे नहीं, उलमा गौर से सुने, शोरा गौर से सुने। कहने लगे, हजरत सुनने वाले तो थे नहीं, बड़े थोड़े लोग, और आप इतनी लंबी तकरीर कर रहे थे, आप इतनी लंबी तकरीर कर रहे थे, क्या जरूरत थी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का जुमला याद रखो जनाबे वाला, हुजूर मुजाहिद मिल्लत अहमद रिजवान ने मोहब्बत का वो पैगाम दिया। कहने लगे, हकीम साहब आप क्या कहते हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि जहां नबी का जिक्र होता है वहां पर नबी खुद तशरीफ लाते हैं। अरे जब मदीने के ताजदार ही हमारी महफिल को सुनने के लिए चले आए तो फिर तादाद क्या देखना कि थोड़े बैठे हैं कि ज्यादा बैठे हैं। मैं महफिले मीलाद को अपने लिए इबादत समझ के किया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे उर्से चहलो, जिंदाबाद, गाए पीर शरीफ, नारे तकबीर। तो हज़रत मोहतरम, मैं महफिले मीलाद को इबादत समझ के करता हूँ। इबादत ऐसे होती है जी, इबादत ऐसे होती है, इबादत वैसे होती है, वो चाय खाने पे वहां बैठा है आदमी, कैसे होती है इबादत, जरा जोर से बताइए। कहिए हजरत क्या करें, रमजान की तरावी ने आदत खराब कर दी है। 5 दिन की, 3 दिन की, 7 दिन की तरावी सुनोगे, इमाम वहां 2 रकात पढ़ा रहा है तो टाइम देखता है कौन सा पारा चल रहा है, चलो चाय पी के आते हैं, चलो बीड़ी पी के आते हैं, बाहर टहल के आते हैं। जनाबे वाला, आपने हर चीज में, जरा सी चीज में आपने तसल्ली ढूंढी, आपने सुकून ढूंढा, अरे आपने अपना सुकून ढूंढा। लेकिन सुनो, इश्क इसे नहीं कहते, प्यार इसे नहीं कहते, आपको तारीख ही
نہیں پتا، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ ایک بات کو یاد رکھیں، اولاد رسول کی آمد ہے، بات انہی کا ہے، چرچا انہی کے باپ کا ہے، انہی کے گھرانے کا ہے، تو بات آپ کو سننی پڑے گی۔ ارے سنو، آپ وقت کی قربانی نہیں دے سکتے، مال دینے کی بات آئے تو آپ جیب ٹٹولتے ہیں، ہے بھی کہ نہیں ہے، کہاں پہ رکھا ہے، رکھا بھی ہے تو دینا نہیں چاہتے۔ جناب والا، ہم سے پہلے آپ نے ڈاکٹر ذاکر مینائی صاحب کی تقریر سنی کہ ہم نبی کے لیے جان دے دیں گے۔ ارے جو قوم وقت نہ دے سکے، جو قوم اپنے نبی کے لیے تھوڑا ٹائم نہ نکال سکے، جو قوم ایک رات بستر نہ چھوڑ سکے، ڈاکٹر ذاکر مینائی صاحب، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ تصور چھوڑ دیجئے کہ وہ قوم اپنے نبی کے لیے جان دے دیں گے۔ تصور چھوڑ دیجئے جناب والا۔ جنگ موتا سنا ہے آپ نے؟ جنگ موتا سنا ہے آپ نے؟ کتنے لوگوں نے سنا؟ تاریخ سنی ہے آپ نے جنگ موتا کی؟ نہیں پتا، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں، قسم خدا کی، کہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی مقرر آپ کو جنگ موتا کی کہانی ضرور سنا دیا، لیکن آپ کو نہیں پتا، آپ نے سنی نہیں نا، آپ تو پان کھانے آئے تھے، آپ جلسہ سننے آئے تھے جناب والا، آپ پان کھانے آئے تھے، آپ گھومنے آئے تھے، آپ میلہ دیکھنے آئے تھے، آپ ڈیکوریشن دیکھنے آئے تھے، ذکر رسول سننے آئے ہی نہیں تھے، تبھی تو آپ کو کچھ یاد نہیں۔ مجھ سے ابھی آتے وقت ہمارے ایک جاننے والے نے کہا، اگلے نے کہا کہ حضرت تقریر کریں گے، تقریر ہوتی ہے حضرت کی، ٹھیک ہے تقریر ہوگی، تو پھر دوسرے صاحب نے کہا لیکن صبح کسی کو یاد نہیں ہوگی، نہیں یاد ہوگی۔ جناب والا کیوں نہیں یاد ہوگی؟ اگر محبت ہوتی تو قسم خدا کی یاد ہوتا، لیکن آپ کے اندر محبت، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے اندر سے محبت نکل گیا، ارے جناب والا محبت ضرور ہے، لیکن وہ لو جو چراغ محبت، جو عشق کا چراغ ہے، جسے اعلیٰ حضرت نے جلایا تو وہ آج سارے زمانے کے اعلیٰ حضرت بن گئے، مجاہد ملت نے جگایا تو سارے زمانے کے لیے مجاہد بن گئے، حضور احسن پیا نے جگایا تو زمانے کو آپ نے عشق رسالت کا درس دیا، اور وہی سیدی شاہ رضوان الہدیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی بات کرتے تو عشق رسالت کی بات کرتے، اور آج عالم یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن یاد رکھو جب جب اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا تب تک اللہ کے رسول کے عاشقوں کا ذکر ہوگا، نام کبھی مٹے گا نہیں، نام کبھی مٹنے والا نہیں، جو نبی کے ذکر کو زندہ کر دے اللہ اس کے ذکر کو زندہ کر دیتا ہے۔ آپ نے جنگ موتا کے بارے میں نے ذکر چھیڑ دیا، بڑی تیزی کے ساتھ سن لیں، صاحب میرے منہ کو دیکھ رہے ہیں، شاعر اسلام، یقیناً ان کو بھی سننا ہے، چھوڑوں گا نہیں، ایسا مقرر نہیں کہ میری سن تیری کچھ نہ سن، نہیں، اللہ کی قسم سب کی سنتا ہوں، اپنی بھی سناتا ہوں، وقت کے اندر بات ہوگی حضرت کی بھی سنیں گے۔ سنیے جناب والا، محبت کسے کہتے ہیں؟ یہ دنیا کی رونقیں چھوڑ دیجئے، ادھر ادھر جھانکنا چھوڑ دیجئے، جب بھی آپ محفل میلاد میں آئیں تو عشق رسالت کو اپنے سینے میں لے کے آئیں۔ حضرت جب جنگ موتا ہوئی تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پہلے جب فوج کو روانہ کر رہے تھے تو حضور نے ایک بات کہی، اس فوج کے سردار حضرت زید بن حارثہ ہے۔ کون ہے ذرا زور سے؟ حضرت زید بن حارثہ حضور کے متبنہ، بہرحال اب متبنہ سمجھانا پڑے گا قوم کو، منہ بولے تھے، زید بن حارثہ ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، جب زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو مسلمان جعفر ابن ابی طالب یعنی حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی، وہ مسلمان ان کو اپنا سردار بنا لے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو ان کے بعد مسلمان درود شریف محمد بارک صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ حضرت زید بن رواحہ کو اپنا سردار بنا لیں۔ جناب والا سنیے، حضرت ابی طالب شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے آواز لگائی، ارے کہاں ہے رواحہ؟ تو جناب والا سنو، آج تمہارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، گھر میں اناج ہے، دایان دولت ہے، تمہارے بینک بیلنس ہے، لیکن وہ مجاہد جو اللہ کے رسول کے نام پر نکل جاتے تھے، جناب والا تاریخ شاہد ہے، فرماتے ہیں جناب والا کہ
کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی، ہڈی، اور 3 دنوں سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ جنگ چل رہی ہے، اللہ کے رسول کے نام پہ، رسالت کے نام پہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اسلام کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ 3 دن سے ہے اس کو چوس رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا ارے کہاں ہے رواحہ، تشریف لائیے، آپ کو سردار بنایا جاتا ہے۔ جب آپ نے آواز سنی کہ میرے نبی کا تو فرمان تھا، اس وقت آپ نے اس ہڈی کو مخاطب کر کے فرمایا اے ہڈی، اب تک تو دنیا کی نعمت میرے ہاتھوں میں تھی جس سے میں اپنی پیاس بجھا رہا تھا، اپنی بھوک بجھا رہا تھا، لیکن سن، اب مجھے اللہ کی طرف بلانے والا بلاتا ہے، اب مجھے دنیا کی نعمت نہیں آخرت کی نعمت چاہیے۔ دوڑتے ہوئے پہنچ گئے، مسلمانوں کی قیادت کے لیے اسلامی جھنڈا اٹھا لیا اور لڑنے لگے، کافروں کے صف میں گھس گئے۔ لڑتے لڑتے ایک تلوار کا وار ہوا، انگلی کٹ گئی، یہ کانی انگلی جسے آپ کہتے ہیں، یہ کٹ گئی، کٹ کے الگ ہو گئی۔ جب الگ ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کیا، کہا ایسے نہیں، ایسے نہیں، ابھی تو نے انگلی کٹائی ہے، کام ایسے نہیں چلے گا جب تک تو اپنے نبی کے دین پر، ان کے ناموس پر اپنی گردن نہ کٹا دے گا، تب تک تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جناب والا سکتا ہے کہ میں اگر مر جاؤں گا تو میرے مال کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے جو میں نے یہ تمام بچے پیدا کیے ان کا کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ، حضرت زید بن رواحہ اس کا بھی جواب دیتے ہوئے چلے گئے، فرمانے لگے اے نفس تو کیا سوچ رہا ہے، تیرے گھر کا کیا ہوگا، تیری اولادوں کا کیا ہوگا، تیری بیویوں کا کیا ہوگا۔ ارے سن سن سن، جو تجھے بلانے والا ہے اس سے اچھے کی طرف بلانے والا ہے، تو اگر شہید ہوا تو تیرا مقام جنت ہوگا۔ جناب والا 3 دن کے بھوکے پیاسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام کے لیے اپنی گردن کو کٹا دی، شہادت کی منزل کو پہنچ گئے اور کامیابی کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وعدے کے مطابق جنتی سردار بنتے ہوئے۔ کیا کیا جی، کیا کیا، ذرا زور سے، گردن کٹائی، 3 دن کے بھوکے تھے۔ آج عالم یہ ہے جناب والا، آپ کو گردن بھی نہیں کٹا، 3 دن کے آپ بھوکے بھی ہے کیا بھوکے؟ میں نے تو سنا کہ پتہ نہیں 15 کنٹل کا لنگر ہوا کہ نہیں ہوا نا، کتنا گوشت ڈلا، کتنا کیا ہوا جناب والا، اتنا لنگر کھا کے اگر آپ بھوکے رہ جائیں تو پھر یہ بہت ہی ناانصافی ہوگی۔ سنو ذرا سنو تو صحیح، آپ کتنی محبت کرتے اپنے نبی سے، لیکن آپ کے نبی کتنے آپ سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ حضرات محترم، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن ایک باغ میں گئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر میں آپ نے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ جب سر کو سجدے میں رکھا، سجدہ لمبا ہوا، 1 منٹ، 2 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ بڑھتا گیا، ہوتے ہوتے کتنا لمبا سجدہ ہو سکتا ہے؟ 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، کتنا لمبا ہو سکتا ہے؟ صحابی خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا سجدہ اتنا لمبا ہوا، اتنا لمبا ہوا، اتنا لمبا ہوا کہ میرے دل میں خیال آنے لگا کہ معاذ اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے نبی کی روح پرواز کر گئی ہو۔ اتنا لمبا سجدہ، غور سے سنیے گا جو سمجھانا چاہتا ہوں، اتنا لمبا سجدہ کہ کہیں میرے نبی کی روح تو نہیں پرواز کر گئی۔ صحابی کہتے ہیں میں جھک کہ میرے نبی کے لب ہل رہے ہیں کہ نہیں ہل رہے۔ جب جھک کے دیکھا تو لب ہل رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند ہے۔ کچھ دیر کے بعد نبی نے سر کو سجدے سے اٹھایا، کہا کیا بات میرے صحابی، تم پریشان ہو گئے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، میرے دل میں خطرہ آیا کہ کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ غور سے سنو میرے مسلمانوں، ہمارے نبی ہم سے کتنا پیار کرنے والے۔ آج عالم یہ ہے کہ ہم نبی کا کھاتے ہیں، نبی کا پیتے ہیں، نبی کا ہی سب کچھ ہے، لیکن شکریہ کی بات نہیں۔ جی کبھی آپ نے شکریہ کا سجدہ کیا کہ چلو آج ہم شکریہ کا سجدہ کر لیتے ہیں؟ ارے جناب، شکریہ کا سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ جب بھی کسی پیر سے مرید ہوتے ہیں، چاہے حضور سید شاہ رضوان الہدیٰ ہو یا حضور مجاہد ملت ہو یا حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رہے ہو یا کوئی بھی پیر ہو، جناب والا آپ سے تلقین کرتا ہے، آپ سے وعدہ لیتا ہے، کس کی؟ نماز،
روزے کی، اس کی پابندی کی، لیکن جناب ذرا سوچے تو صحیح، شکریہ تو بہت دور کی چیز ہے، آج ہم سے فرض نماز نہیں پڑھے جاتے، ہم فرائض ادا نہیں کرتے۔ میرے نبی نے سر کو سجدے سے اٹھایا تو کہا ڈر تمہیں اس طریقے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ پہ وحی فرمائی اور مجھے یہ بتایا کہ اے محمد الرسول اللہ، آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک مرتبہ سچے دل سے درود پڑھے گا، میں اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، 10 گناہ معاف کروں گا اور 10 درجے بلند کروں گا۔ میرے امتیوں کو اللہ رب العزت نے جب اتنا عظیم مقام عطا کیا ہے تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکرانے کا سجدہ کیا ہے۔ کس کو ملا یہ فضیلت؟ کس کو ملی؟ امت کو ملی۔ کس کو ملی؟ امت کو ملی۔ سجدہ امت کو کرنا چاہیے، لیکن جناب والا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ کو نعمت ملی ہے، ایک بار نبی پہ درود پڑھو تو آپ کو یہ مقام ملے، نبی اس کا شکر ادا کرتے آ رہے۔ جناب والا اسے کہتے ہیں محبت، یہ ہوتی ہے محبت۔ لیکن آج ہماری محبتیں بدل گئی، آج عالم یہ ہے آپ مسجد کا لوٹا اٹھانا گوارا نہیں کرتے، آپ مسجد میں جا کے وضو بنانا گوارا نہیں کرتے۔ ایک بات بڑی تیزی سے سن لیں، محبت کسے کہتے ہیں؟ بات اسی کی چلی ہے، محبت کسے کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا ہے آپ نے؟ ذرا زور سے نام سنا ہے؟ حضرت عثمان غنی کا نام سنا ہے؟ جناب والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن رات میں آپ باہر نکلے، ٹھنڈ بھری رات تھی، آپ نے اپنے خادم سے کہا جاؤ پانی لے کے آؤ۔ خادم پانی لے کے آیا تو اس نے خادم نے کہا حضور اتنی رات میں ٹھنڈ ہے اور آپ پانی مانگ رہے ہیں، کہا جاؤ پانی لے کے آؤ۔ جب پانی لے کے آیا تو مسکرانے لگے، مسکرائے تو دیکھے تو خادم نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تم پانی لے آئے اور میں نے مسکرایا تو تم نے پوچھا نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو خادم نے کہا حضور بتا دیں کیوں مسکرائے؟ کہا بات یہ ہے ایک دن ایسے ہی میں اپنے نبی کے ساتھ تھا اور میرے نبی نے مجھ سے پانی مانگا، جب میں پانی لے آیا تو میرے نبی مسکرائے، تو پھر میں نے نبی علیہ السلام سے کچھ پوچھا نہیں، تو میرے نبی نے ایسے ہی کہا عثمان پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ مجھے اپنے نبی کی یاد آئی تو سوچا ذرا سنت ادا کر لوں۔ اتنا ہی نہیں، فرمانے لگے میرے نبی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے پوچھنے لگے عثمان پوچھو گے نہیں میں مسکرا کیوں رہا ہوں؟